السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، گھروں میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اعتکاف کے مسائل کا ایک حصہ کل میں نے عرض کر دیا تھا، اس کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ دعا ہے اللہ سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معتکف میں کب داخل ہو؟ معتکف کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو، جب بندہ خیمہ لگاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ معتکف۔ جو بیٹھنے والا ہے اس کو کہتے ہیں معتکف۔ کیا؟ معتکف۔ کب داخل ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، لہٰذا آخری عشرے کی ابتدا جو ہے وہ 21 رمضان سے ہوتی ہے۔ کس سے؟ 21 رمضان سے ہوتی ہے، اور 21 تاریخ کی ابتدا 20 رمضان کے غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے۔ آج 20واں روزہ ہے نا جی، تو آج جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی تو 21ویں تاریخ شروع ہو جائے گی، لہذا آخری عشرے کا اعتکاف کرنے والا رمضان کی 21ویں شب، یعنی یہ جو رات آ رہی ہے نا، یہ مسجد میں گزارے گا اور صبح کی نماز پڑھ کے وہ اپنے معتکف میں داخل ہو جائے گا، یعنی اپنے خیمے میں داخل ہو جائے گا۔ ایک دوسری بات، معتکف کیا کرے؟ جب معتکف 21 رمضان کو وہ معتکف میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ہر معاملے میں دین اسلام کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے۔ اب جو بات غور سے سننے والی ہے وہ یہ ہے، معتکف جو ہوتا ہے حالت اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے تعلق کاٹ کر، دنیا سے تعلق منقطع کر کے اللہ کے ساتھ جوڑ لے، اللہ کے ساتھ جوڑ لے۔ اس لیے اس میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ معتکف کیا کرے؟ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہو جائے، یعنی وہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عشرے میں کیا عمل ہوتا تھا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاخیرۃ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، اخیرۃ من رمضان، رمضان کا جب آخری عشرہ آتا، شدہ معزارہ ہو، شدہ اپنا تہ بند سختی سے باندھ لیتے تھے۔ کون بلا؟
اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رسول اللہ اذا داخل العشر الاخیرۃ من رمضان شد معذرہ، جب رمضان کی 21ویں تاریخ آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شد معذرہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ اپنی کمر باندھ لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، اپنی کمر باندھ لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی اپنا تہبند مضبوط کر لیتے۔ جیسے میں اور آپ کوئی کام کرنا ہو پہلے اپنے آپ کو ایکٹیو کرتے ہیں نا، جب رمضان کی 21ویں یعنی آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ اپنا تہبند اس طرح باندھتے، شد معذرہ، اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے، اپنا کمر اس طرح باندھ لیتے، اپنا تہبند اس طرح مضبوط کرتے، اور آگے فرمایا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی راتوں کو جاگتے، خود بھی راتوں کو، یہ حدیث پاک ہے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی راتوں کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ آخری عشرہ کتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدہ معذرہ اپنا تہبند مضبوط کر لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود بھی ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے، گھر والوں کو نہیں سونے دیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلُهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، نہیں سونے دیتے تھے۔ بھائی ہاں یہ اتنا آخری، اتنا قیمتی، اتنا فضائل والا یہ آخری عشراج جا رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں۔ اب جن بھائیوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، جن بہنوں نے اعتکاف پر بیٹھنا ہے، یا جنہوں نے نہیں بیٹھنا، وہ بھی ان راتوں کو اللہ کی عبادات میں گزاریں، اللہ کی۔ اچھا، کل کے درس کے اندر آپ نے ایک حدیث سنی، آخری عشرہ میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ وہ جو حدیث کل آپ نے جو سنی تھی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں کیچڑ میں، یاد آ گئی حدیث؟ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو بتانے جا رہے تھے، راستے میں دو آدمیوں کا جھگڑا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ان کے اندر مصروف ہوئے، شیطان نے وہ رات کی تاریخ میرے محمد کے ذہن سے نکلوا دی۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جہاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، اور جس گھر میں جھگڑا اور فساد ختم نہ ہو وہاں رب کی برکتیں نہیں اترتی۔ اگر دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آدمیوں کی آپس میں صلح اگر کروانے میں نہ مصروف ہوتے، اللہ کے رسول کو لیلۃ القدر کی وہ تاریخ جو اللہ نے بتائی تھی وہ صحابہ کو بتا دیتے، آج 21، 23، 25، 27، 29 کو جاگنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اسی لیے تو کہا تھا وَإِنِّي نسیتھا، مجھے بھلا دیا گیا، مجھے بھلا دیا گیا، لہٰذا اب تم لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے، رب کی عبادت کے لیے اپنا تہ بند بھی مضبوط کر لیتے۔ اب آپ بتائیں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ رب کی عبادت نہیں کرو گے آخری عشرے تو پھر جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہاں، یہ جو طاق راتیں ہیں سو کر گزارو گے یا جاگ کر رب کی عبادت میں گزارو گے؟ اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ گے کہ نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی میری جو تیوی ہے نا وہ مجھ سے طاقتور ہے،
میری تیویں میری بیوی مجھ سے طاقتور ہے، اگر میں اس کو جاگنے کا کہوں وہ مجھے دبکا لگائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ او بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو نہیں سونے دیا ان تاک راتوں میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو ہم اپنی بیوی کو کہیں شابت تو سو جا، میں رب کی عبادت کرتا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ اکبر۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی محنت رمضان کے اس آخری عشرہ میں کرتے، جتنی کوشش رمضان کے اس آخری عشرے میں کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، اتنی اس کے علاوہ کبھی نہ کرتے تھے۔ ابھی دوسری حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کتنی محنت کرتے ہیں۔ بندہ محنت کرتا ہے تو کوئی پھل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کر مزدوری کھا چوری۔ یہ آخری عشرہ ہے، اس میں اگر محنت کرو گے نا میرا رب آپ کو پھل دے دے گا۔ ابھی وقت ہے، 20 روزے ایسے سمجھ لو کہ گزرنے کو ہیں، ختم ہونے کو ہیں، اللہ کا مہمان اب جانے کو ہے۔ اگر 20 دنوں میں ہم راضی نہیں نہ کر سکے تو یہ آخری عشرہ ہے، مہمان رب کا جانے والا۔ میرا اور آپ کا مہمان آ جائے نا تو ہمارے گھر میں اگر کچھ نہ بھی ہو نا، ہم سائیوں سے ادھار مانگ لیتے ہیں تاکہ اس کی خدمت ضیافت اتنی کریں کہ وہ جب یہاں سے جائے برادری میں یہ نہ کہے کہ یار اس کا مہمان بنا تھا، اس نے میری خدمت ہی نہیں کر سکا، وہ میری ضیافت نہیں کر سکا۔ کہتے ہیں یار ادھارا دے دو، اگر نہ اچھا کھانا کھلایا تو ناک کاٹی جائے گی، ناک کاٹی جائے گی۔ یہ مثال میں نے کیوں رکھی ہے؟ میرا اور آپ کا دنیاوی مہمان آئے، ہماری یہ حالت، جب رب کا مہمان آئے تو ہم اس کے مہمان کی عزت نہ کریں، قدر نہ کریں۔ جب یہ مہمان میرے اللہ کے پاس واپس جائے گا تو آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں کیا کہے گا؟ آج یہ 10 دن باقی ہے، منا لو اپنے رب کو، راضی کر لو اپنے رب کو۔ پتہ نہیں عید بھی پڑھنے مقدر میں نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ میری اور آپ کی آنکھوں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ عید سے ایک دن پہلے رب کے پاس چلے جاتے ہیں یا عید کی نماز پڑھ کے اعلان سنتے ہیں یار ابھی تو ہمارے ساتھ اس نے عید کی نماز پڑھی ہے، وہ اب رب کو جا پہنچے۔ اس لیے 10 دن باقی ہے، کر لو راضی میرے رب کو، کر لو راضی میرے رب کو۔ اب دوسری بات، اللہ اکبر، معتکف کے لیے پابندیاں کیا کیا ہیں؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے پابندیاں کیا کیا ہیں؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان لا يدخل البیت الا لحاجت اذا کان معتکفا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کرتے تو کسی ضروری حاجت کے بغیر گھر داخل ہیں۔ یہ نہیں کہ اب اعتکاف پر بیٹھ گیا ہے، اعتکاف پر بیٹھ گیا ہے تو پیچھے سے خبر آ گئی یار فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، چلو جی میں جا کے جنازہ بھی پڑھاتا ہوں، جا کر جنازہ بھی نہیں۔ رسول اللہ جب اعتکاف پر بیٹھتے کسی ضروری حاجت کے علاوہ نہ نکلتے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا؟ معتکف اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ کس کے لیے؟ بلند آواز سے، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا، اعتکاف کرنے والا عورت کو نہیں چھو سکتا، اعتکاف کرنے والا عورت سے مباشرت نہیں کر سکتا، سخت ضرورت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے، سخت ضرورت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ اعتکاف صرف مسجد میں ہے اور روزے کے ساتھ ہے،
اعتکاف مسجد میں ہے اور روزے کے، یہ نہیں کہ بندہ اعتکاف پر بیٹھ جائے اور روزہ نہ رکھے. یہ قول اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے. ابو داؤد کتاب الصیام اور حدیث کا نمبر ہے 2473. اچھا، پھر بیوی سے سر دھلانا. اگر گھر مسجد سے متصل ہو، متصل کا مطلب جانتے ہیں نا، بالکل مسجد کے ساتھ ہو، قریب ہو، معتکف اپنی بیوی سے کنگھی وغیرہ کروا سکتا ہے. جیسا کہ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر کا ایک دروازہ مسجد میں تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں مسجد سے حجرے کی طرف سر نکالتے، محیض کی حالت میں آپ کا سر دھو دیتے. اگر ایسی نوعیت ہے تو پھر جائز ہے. یہ نہیں کہ بیوی سے سر دھلوانے کے لیے مسجد سے اٹھ کے گھر جائے. سمجھ آ گئی؟ آگے آئیے. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں روزے دار اپنا اعتکاف کرنے والا کنگھی بھی کر سکتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدن الی راسہ وانا فی حجرتی فارجل راسہ، میں آپ کے سر کو کنگھی کرتی، وانا حائض، جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. پوری حدیث کا ترجمہ سنیے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدن الی راسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میرے قریب کر دیتے. یدنی میرے قریب، الیہ راسہ اپنا سر میرے قریب کرتے، وانا فی حجرتی میں اپنے حجرے میں ہوتی. کہاں ہوتی؟ اپنے حجرے میں ہوتی. فارجل راسہ، میں پیغمبر کے سر کو کنگھی کرتی تھی. فارجل میں کنگھی کرتی تھی، راسہ آپ کے سر کو، وانا حائض جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. اگر ایسی نوعیت اور ایسی کیفیت ہے تو پھر یہ جائز ہے، بیوی سے سر دھلوانا اور بیوی سے کنگھی کروانا. اچھا، بیوی جو ہے وہ زیارت کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ آ سکتی ہے. ثبوت، دلیل، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، وعندہ ازواجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو آپ کی زیارت کے لیے آئیں. کان النبی فی المسجد، رسول اللہ مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. وعندہ ازواجہ فرخنا، آپ کی ازواج مطہرات رات کو آپ کی زیارت کو آئیں. جب جانے لگی نا، فقال لصفیہ بنت حویی، تو آپ نے صفیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تاجلی، جلدی نہ کر، حتی انصارف معاکی، میں تیرے ساتھ جلتا ہوں. کیوں؟ کانا بیتوا فی دار اسامہ تھا، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مسجد سے کچھ دور حضرت اسامہ کے بڑے گھر میں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ چلے. جب مسجد کے دروازے پر پہنچے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر قریب تھا، دو انصاری صحابی آپ کے پاس سے گزرے، آپ کو سلام کہا، پھر یہ دو انصاری صحابی تیز چلنے لگے. اللہ کے پیغمبر نے ان دو صحابہ کو فرمایا رک جاؤ، انما ہی صفیہ بنت حویی. قال سبحان اللہ یا رسول اللہ وکبر علیہما، اللہ کے رسول نے ان دو گزرنے والے انصاری صحابیوں کو کہا میں محمد کے ساتھ جو یہ
عورت ہے، یہ صفیہ بنت حیی ہے۔ جب رسول اللہ نے ان دو انصاری صحابی کو جب یہ بات کی، انہوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، بھلا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ بھلا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی؟ جب یہ بات ان دو انصاری صحابیوں نے کی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون میں رگوں کی طرح دوڑتا ہے، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ میں ڈرا اس بات سے کہیں شیطان تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا نہ کر دے۔ اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ اگر رات کے وقت انسان اپنی بیوی کو ہی چھوڑنے کیوں نہ جا رہا ہو، اگر راستے میں کچھ لوگ ملے نا، اگر ان کو شک و شبہ ہو تو بتا دینا چاہیے، او بھائی یہ میری بیوی ہے، میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں، کیونکہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان دو انصاری صحابی کو کہا شیطان، میں ڈرا اس بات سے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے تاکہ تمہیں بتا دوں میرے بارے میں تمہیں بدگمانی پیدا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت صفیہ بنت حیی اس عورت کے ساتھ جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ تخیل پیدا نہ ہو، یہ وجدان پیدا نہ ہو، یہ بدگمانی پیدا نہ ہو، اس لیے بتایا جا سکتا ہے۔ کیا ہے؟ بتایا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ اگر خاوند اعتکاف پر بیٹھا ہے تو بیوی زیارت کے لیے آ سکتی ہے، اور اگر گھر دور ہو تو کوئی اور ساتھ نہ ہو تو پھر خاوند جا کے چھوڑ سکتا ہے گھر تک۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب جب بندہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے، یہ ذرا دکھانا رومال، جب بندہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے، اور ہمارے ہاں اصول کیا ہے، یوں ہم گھونگھٹ نکال لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا دوں۔ اس طرح کا گھونگھٹ نکالنا شریعت سے ثابت نہیں۔ حالت اعتکاف میں مردوں کا گھونگھٹ نکالنا، کسی سے ضروری کلام بھی نہ کرنا، یہ لوگوں کے خود ساختہ طریقے ہیں، شرعی طریقے نہیں۔ اچھا، اب آخری مسائل کی طرف آتا ہوں۔ اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے نا، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا برکت، تیسرا مغفرت، یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ روایت رمضان کا سارا مہینہ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، بہت سارے فضائل اور بھی ہیں۔ اچھا، جس نے رضائے الہی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ ایک خندق سے دوسری خندق تک آسمان زمین جتنا فاصلہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ روایت بھی، یہ آپ کو نشاندہی کیوں کروا رکھا ہوں؟ تاکہ کوئی بھائی آپ کے سامنے ایسی حدیث پڑھے تو آپ کہیں کہ بھائی یہ صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اسی طرح 2 حج عمرے، رمضان میں اعتکاف کرنا 2 حج 2 عمروں جیسا ہے۔ یہ مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 173۔ جو اس روایت کی جو سند ہے نا، اس میں عیینہ بن عبد الرحمن القرشی متروک راوی ہے، لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اعتکاف پر بیٹھنے سے 2 حجوں کا ثواب ملتا ہے تو یہ بات رسول اللہ سے صحیح الاسناد ثابت نہیں۔ اچھا، آخری بات، چلتے چلتے بیمار پرسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں مریض کے پاس گزرتے ٹھہرتے نہ بلکہ چلتے چلتے حال پوچھتے۔ یعنی اس سے لوگ یہ مسئلہ نکالتے ہیں اس ضعیف روایت سے کہ اگر بندہ اعتکاف پر بیٹھا ہو تو بندہ بیمار کی تیمارداری کر سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کتاب الصیام کے اندر موجود ہے، 2472۔ اس کی سند کے اندر لیث بن ابی سلیم جو ہے یہ ضعیف راوی ہے، اس وجہ سے یہ روایت
ضعیف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ضعیف روایت نہ فضائل میں بیان ہوتی ہے، نہ عقائد میں، نہ مسائل میں، نہ فضائل میں، نہ عقائد میں، نہ مسائل میں۔ آپ ضعیف روایت پر ساری زندگی عمل کرتے کرتے گزار دیں، کل قیام مثال کے طور پر ریاکاری کے لیے نماز پڑھیں، ساری زندگی اسی طرح گزار دیں، یا نشان بن جائے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ یہ بڑا نمازی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے قیامت والے دن آپ کو اس کا ذرہ بر بھی ثواب، جو عمل ہمارا اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوگا، اس میں نمود و نمائش نہیں ہوگی، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوگا، اللہ کے بارگاہ میں وہ عمل قابل قبول ہے۔ یہ تھی وہ ضروری ہدایات اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو رسول نے بتائی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر لیلۃ القدر کے احکام و مسائل پر بات شروع ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ مجھے اور آپ کو اور جن بہن بھائیوں نے اعتکاف پر بیٹھنے ان کو ان احادیث، ان تعلیمات کے مطابق اللہ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ آخری عشرہ بڑا قیمتی ہے، میں پھر سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، 20 دن گزر گئے ہیں، آخری 10 دن باقی ہیں۔ ویسے تو زندگی موت کا میرے رب کو علم ہے، انسان کو ایک سانس کا بھی پتہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، جیسے رسول اللہ، ابھی آپ نے حدیث سنی، آخری عشرے میں اپنا تہبند مضبوط کر لیتے، خود بھی جاگتے، گھر والوں کو بھی جگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی اس کے علاوہ کسی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پتہ نہیں یہ رب کا مہمان میری اور آپ کی زندگی کا آخری، میری اور آپ کی زندگیوں میں آخری یہ رمضان ہو، اس لیے میرے رب کو منا لو، زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ عبادت کرو گے بھائی؟ میرے رب کو مناؤ گے؟ جو کہا گیا، جو سنا گیا، ہم اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنا بکل حرف من القرآن حلاوۃ وبکل کلمۃ کرامۃ وبکل آیت سعادۃ وبکل سورۃ سلامۃ وبکل جزء جزاء۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان من رضوانک واجرنا من عقوباتک ونیرانک واجعل مآلنا الی جناتک یا الہ العالمین۔ آج بعد نماز مغرب تیرے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ اپنا تہ بند مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خود جاگ کر گھر والوں کو جگا کر میرے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے رسول اللہ نے جو اعمال بتائے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جن اہل ایمان بھائیوں نے، بہنوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا، اللہ ان کا سنت کے مطابق بیٹھنا بٹھانا رب کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔